مظلوم کی بد دعا کو اللہ رب العالمین فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے گورنر تھے، سی ایم تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بنایا تھا کوفہ کا سی ایم۔ یہ جنتی صحابی ہیں۔ کوفہ والوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہا کہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتے۔ دیکھیے صحابی رسول، اب ذرا سوچئے کہ صحابی رسول کے بارے میں جب لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتے تو کیا ہمارے بارے میں نہیں کہہ سکتے؟ آج کل کے عالموں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ مولوی صاحب کو کچھ نہیں آتا ہے؟ آج کل کے عالموں کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں نہیں کہہ سکتے؟ جس کو کچھ نہیں آتا ہے وہ کہتا ہے، جس کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے آتی وہ کہتا ہے مولوی صاحب کو نماز ہی پڑھانے نہیں آتی۔ تو خیر، جب لوگوں نے صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا تو ہم کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آج کل کے عالموں اور مفتیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے شیطان رہیں اور ہمارے مسجد کا امام فرشتہ رہے۔ ایک بھائی بتلاتے ہیں کہ مولانا آج کل لوگ امام کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جیسا آرس کو دیکھتے نہیں، لوگ آرس کو دیکھنے کیسا جاتے ہیں سیم ویسا ہی دیکھتے۔ امام گڈھا نہیں ہونا، امام ذرا خوبصورت رہنا، امام کی داڑھی اتنی لمبی ہونا، امام کا لباس ایسا ہونا، امام لباس ایسا پہننا، لوگ سیم ویسا ہی دیکھ رہے۔ تو خیر میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ دیکھیے لوگوں کی حالت کیا ہے۔ وہ زمانے میں بھی لوگ جو ہے اماموں کے پیچھے پڑے رہتے تھے، وہ تو امام بھی تھے، گورنر بھی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا، کہا کہ اے سعد، میں نے سنا ہے کہ تو نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتا ہے۔ کہا کہ اللہ کی قسم میں تو نماز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی پڑھاتا ہوں۔ ایک کمیٹی بنائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کوفہ بھیجا، کہا کہ جا کے پتہ کرو، یہ تو بول رہے ہیں کہ میں نبی کی نماز پڑھاتا ہوں، کوفہ والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نماز پڑھانے نہیں آتا۔ پورے کوفہ میں جا کر کے پتہ کیا، معلوم کیا، سب نے کہا کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھی طرح سے نماز پڑھاتے ہیں۔ جو کوفہ کی جامع مسجد تھی اس کے اندر ایک انسان کھڑا ہو گیا، اس کی کنیت ابو سعدہ تھی، نام اسامہ تھا، کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص ہے یہ جنگ میں نہیں جاتے، گھر میں پڑے رہتے ہیں، اور یہ جو ہے مال غنیمت ٹھیک سے تقسیم نہیں کرتے، اور فیصلہ بھی غلط سلط کرتے ہیں، من کے مطابق فیصلہ کرتے، فیصلہ کرنے میں انصاف نہیں کرتے۔ 3 الزام لگایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا گیا، انہوں نے فوراً بد دعا کر دی۔ دیکھیے اگر آپ کو بھی کوئی ستا رہا ہے، کوئی الزام لگا رہا ہے تو اللہ سے کہو۔ سنیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ، یہ انسان ابو سعدہ اور اسامہ جو انسان ہے اگر لوگوں میں مشہور بننے کے لیے کھڑا ہوا ہے، لوگوں میں اپنا نام کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اے اللہ تو اس کو لمبی عمر دے۔ 3 بد دعا کر دی کہ اے اللہ تو اس کو لمبی عمر دے اور اس کو غریب اور فقیر بنا دے اور اس کو فتنے کے اندر مبتلا کر دے۔ جانتے ہیں راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ انسان بہت بوڑھا ہو گیا تھا، بہت بوڑھا ہو گیا تھا، پلکیں آنکھوں کے اوپر لٹک گئی تھی، اور بڑھاپے میں یہ انسان غریب اور فقیر ہو کر کے تو مرا ہی، لیکن بڑھاپے میں کوفہ کے اندر عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا اور مارے کھایا کرتا تھا۔ دیکھیے بد دعا لگی کہ نہیں لگی، فتنے کا شکار ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو یہ ہوتا ہے کسی کو ستانے کا انجام۔